اللہ الرحمن الرحیم جی پڑھو پھر پڑھو نا بسم اللہ پڑھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بسم اللہ چلو جی اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع جی اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع جی الیہ یصعد الکلم الطیب افتتح بالضمیر قبل الذکر لیدل علی حضورہ فی الذہن صبر 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 صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر الیہ یہ تنقیح کا خطبہ شروع ہے کس کا اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں کلم طیب کلم اگو متن ہونا ہے ممحا میدا وہ اندے نال جڑنا ہے سنیا جی تو سوال ہے کہ بھئی الہ کا مرجع ہیں اللہ تعالیٰ تو پہلے ذکر کوئی نہیں ہے تو یہ اضمار قبل ذکر لازم آ گیا سنیں تو اس کا جواب دیا ہے کہ شروع فرمایا خطبے کو ضمیر کے ساتھ ضمیر سے مراد اس سے پہلے الات ہے یہ بنا شروع فرمایا قبل ذکر تاکہ دلالت کرے یہ طریقہ کہ ہر مسلمان کے ذہن میں اللہ تعالی حاضر ہیں ذات نہیں بھی اللہ نو جان دے نہیں اللہ کا ذکر حاضر ہے اللہ کا کیا کہ جی سوال ہے سوال یہ ہے کہ اس خطبے کا آغاز ضمیر سے فرمایا جس کا پہلے مرجع کو نہیں ہے تو اس کا جواب دیا تو اضمار قبل ذکر لازم آیا تو اس کا جواب دیا کہ اس ضمیر کے ساتھ اس طرح اس لیے کیا ہے بھی مرجع کے ذکر سے پہلے تاکہ یہ طریقہ دلالت کرے اللہ تعالیٰ کے حضور فی الذہن پر حضور فی الذہن پر کس پر حضور فی الذہن پر اور پھر آشیا پھر ویڑیا فَإِنَّا اللہ تعالیٰ کیف لا یکون فی الذہن کیونکہ سیما عند افتتاح الکلام بس کیونکہ دلیل دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ذکر مسلمان کے ذہن میں ہو خاص کر کے جب کلام کی افتتاح ہو تو اس وقت تو اللہ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ذہن میں حاضر ہے اس لیے اضمار قبل ذکر نہیں ہے سنا جی دلیل دی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے نہیں یہ بات ہو سکتی کہ مسلمان کے ذہن میں حاضر ہو خاص کر کلام کا افتتاح ہو سنا جی اضمار قبل ذکر نہیں ہے اب اس پر مثالیں دیتے ہیں قرآن پاک سے كقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل اللہ رب کریم نے فرمایا حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس کو اب جہاں یہ آیت ہے نا اس سے پہلے ویسے تو قرآن پاک جو قرآن پاک دا کنی مرتبہ ذکر ہے گل جڑا اے آیت ہے یہاں ہو کا مرجع ہے قرآن تو اس کا پہلے ذکر کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ مسلمان جانتے ہیں قرآن کو اس لیے اضمار قبل ذکر نہیں ہے ذہن میں حاضر ہے بالحق کے نازلہ کے اندر بھی ضمیر ہے جی کیا کہ جی جیسے اس کی قرآن پاک سے مثالیں دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَازَلَ کہ حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس قرآن کو اب اس آیت میں قرآن کا پہلے ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ ہر مسلمان قرآن کو جانتا ہے لہذا اس لیے یہاں پہ اضمار قبل ذکر لازم نہیں آ رہا اسی طرح وَبِالْحَقِّ نَازَلَ میں یہی صورت ہے بقولہ وَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
یہاں بھی انہو بے شک وہ جو منزل من اللہ اللہ تعالی وہ کیا ہے وہ قرآن کریم تو یہاں بھی پہلے مرجع کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کون جو اللہ کی طرف سے نازل کیے کیا گیا ہے وقولہ وقولہ الطیب صفت للکالم بس علامہ فرماتے ہیں کہ الطیب جو ہے نا ترکیب میں یہ کلم کی صفت ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب میں جو الطیب ہے یہ ترکیب میں الکلم کی صفت ہے آگے چلو والکالم ان کان جمعا فکل جمع یفرق بس سوال ہے تو اس کا آگے جواب دینا ہے سوال ہے کہ کلم تو جمع ہے جی اور طیب ہے مفرد تو صفت موصوف میں تو افراد تثنیہ جمع میں مطابقت ہوتی ہے جہاں مطابقت کوئی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ الکلم ہے جمع اور الطیب ہے مفرد تو سوال یہ ہے کہ صفت موصوف میں اس افراد تثنیہ جمع میں مطابقت ہوتی ہے تو یہاں پہ مطابقت نہیں پائی گئی تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے کہ بھی کلم اگرچہ جمع ہے لیکن فا فَكُلُّ جَمْعٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ يَجُوزُ فِي وَصْفِهِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ وہ یہ ہے ہر جمع جی کہ جمع اور مفرد کے درمیان فرق کیا جائے تا کے ساتھ جی تا ہو تو مفرد ہے تا نہ ہو تو وہ جمع ہے جی تو یہ جو جمع ہے نا اس جمع کی صفت مذکر لائیں یہ بھی ٹھیک ہے مؤنث لائیں یہ بھی ٹھیک ہے کیا کہ جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ ہر جمع کے تفریق کی جائے اس کی جمع کے درمیان اس کے واحد کے درمیان کے جس تو کا فرق کالمۃن مفرد ہے تو کالمن جمع ہے تامراتن جب مفرد ہے تو تامرن جمع ہے تو یہاں جو ہے نا اسی کو وہ اس میں جمع بھی کہتے ہیں جی اس کی صرف مذکر لائیں گے بھی ٹھیک ہے اور اس کی صرف مؤنث لائیں گے بھی ٹھیک اب اس پر ایک مثال دیتے ہیں نحو نخل خاویت و نخل منقر نخل نخلۃ مفرد ہے تو نخل جمع ہے تو قرآن مجید میں ایک جگہ صفت مؤنث ہے نخل خاویت اور ایک جگہ صفت مذکر ہے نخل منقر نخل سمجھا گی کیا کیا قرآن مجید میں نخل نخلتن جو ہے نا مفرد ہے تو تا اتاریں تو جمع ہے تو یہاں قرآن مجید میں دونوں استعمال موجود ہیں مذکر کے ساتھ بھی صفت آئی ہے اور مؤنث کے ساتھ بھی صفت آئی ہے نخل خاویت نخل منقر سمجھے ہی اچھا او ویکھنا الہ یا سادو یہ افتتاح غریب ہے اور اقتباس لطیف ہے لائے ہیں ضمیر کو قبل ذکر واسطے دلالت کرانے کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حضور پر مومن کے خاص کر کے کلام فی اصول شرع میں ہو تو اس وقت تو خاص کر کے اور اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ہی متعین ہے محامد کے توجہ کرنے کی طرف کہ حمدیں ساری جو الہ تعالیٰ ہیں جی آگے سمجھے نہیں محتاجی تصریح بذکر ہی جی اور نہیں جاتا وہم اللہ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عظمت ہے جلال ہے اور اسی سے عطا اور نعمتیں ہیں اچھا جی یا سادو ہے نا وہ کیا نام ہے کہ وہ مشتق ہے سعود سے کس سے تو سعود کا معنی ہوتا ہے حرکت نیچے سے اوپر کی طرف مکان اور جہت کے اعتبار سے تب اللہ تعالیٰ تو جہت سے پاک ہے تو پھر یسعد الیہ یسعد الکلم کا کیا معنی ہوا تو جواب دیا ہے استعارہ کیا گیا لتوجہ الی العالی قدرم و مرتبہ کہ یہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں یعنی ان کا قدر اور مرتبہ ہے تو اونچے جاتے ہیں یہ مطلب ہے اچھا افتتاح بالضمیر جی یعنی ابتدا کی ضمیر کے ساتھ بئی معنی کے لائے ہیں زمین کو مرجع کے معال مرجع سے پہلے نہ یہ کہ ابتدا کی ہے اس کے ساتھ کتاب کی کیونکہ ابتدا میں جو مذکور ہے وہ ضمیر نہیں ہے وہ الہ ہے
یہ گل دسی بھئی جڑا آکھیا نا بھی افتتاح کیا ضمیر کے ساتھ سوال افتتاح ضمیر کے ساتھ تو نہیں، افتتاح تو کتاب تنقیح کا الہ کے الہ کے ساتھ ہے، تو مطلب ہے کہ بھئی مقصد ہے کہ ضمیر جو ہے نا اس کا جو ابتدا کیا ہے بھی مرجع کے سے پہلے لائیں، یہ مطلب ہے۔ اچھا آگے والکلم ان کانا جمعن، تحقیق عام اطلاق جمع کا کس پر؟ کلیم پر اور اس کی امثال پر۔ اور واقعہ ہے یہ زمخشری وغیرہ سے جو لغت کے بڑے ماہر ہیں، پس وہ اگر جمع ہو کیا ہو اگر وہ جمع ہو تو پس وجہ اس کی صفت کی صحت کی طیب کے ساتھ پھر یہ ہے، ہن سنیں جی، اگر یہ جمع ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ ان جموع سے ہے کہ جس جمع اور اس کے واحد کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، اور ہر جمع جو اس طرح ہو جائز ہے اس کی وصف میں کون؟ تذکیر بھی جائز ہے اور تانیث بھی جائز ہے، لہذا اس میں تانیث متعین نہیں ہے، سنیں اے شاباش ہے۔ اور بتا یجوزو جی بہرحال تانیث کیوں جائز ہے کہ اس میں جماعت والا معنی ہے، تذکیر کیوں جائز ہے، لفظ اس کا مذکر ہی ہے، فَقَوْنُهُ مثل المذکر، وہ کہ جو اس کے مقابلے میں کون ہے، مؤنث مقرود بتا ہوتی، جیسا کہ مارن مذکر ہے، مارتن مؤنث ہے جی، قائمن مذکر ہے تو کالمتن پھر مؤنث ہو گیا تو کالمن مذکر ہو گیا اس اعتبار سے، تو لفظاً تو یہ مذکر ہے، تا کوئی نہیں ہے، معنی اس کا جماعت والا ہے، لفظ اس کا مذکر ہے، اس لیے صفت مذکر مؤنث دونوں حاصل ہے۔ چلو جی اسی کی طرف چڑھتے ہیں، کلم طیب کن سے آگے آ رہا ہے، مم محامدہ حمدوں سے، کس سے؟ حمدوں سے۔ افتتاح کیا او مصنف نے، او آپ نے، آپ خود سیگے سارے غیب دلے ہونے نے، افتتاح کیا مصنف رحمہ اللہ نے ضمیر قبل ذکر کے ساتھ تاکہ دلالت کرے، کیا اس طرح افتتاح کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور فی الذہن پر، مراد اللہ کی یاد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے نہیں ہوگا، کون؟ ذکر اللہ کتھے ذہن میں، خاص کر کے کلام کے افتتاح کے وقت، کلام اصول فقہ دی مثال دیں دینے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ۔ اچھا جی، اور قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قول مصنف کا الطیب ہے تو قرآن پاک جی، لیکن اقتباس ہے نا بے، صفت ہے الکلم کی، اور الکلم اگرچہ ہے جمع تو پھر صفت مذکر کیوں ہے جی؟ پس ہر جمع کے فرق کیا جائے جمع کے درمیان اور اس کے واحد کے درمیان، تا کے ساتھ جائز ہے اس جمع کی صفت لانے میں تذکیر کو اور تانیث کو، یعنی مذکر کو اور مؤنث کو، جیسے نخل خاویۃ اور نخل منقعر۔ شابہ بھائی اسی کی طرف چڑھتے ہیں، کلم طیب کیا مصنف رحمہ اللہ قبل ذکر کے ساتھ تاکہ دلالت کرے اللہ تعالیٰ کے حضور فی ذہن پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے نہیں ہوگا ذہن میں، خاص کر کے کلام کے افتتاح کے وقت، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور قول مصنف رحمہ اللہ کا طیب یہ صفت ہے کلم کی، اور کلم اگرچہ جمع ہے، بس ہر جمع کے جس کا فرق بیان کیا جائے، فرق کیا جائے اس کی جمع کے درمیان، اس کے واحد کے درمیان تا کے ساتھ، جائز ہے اس کی صفت لانے میں تذکیر اور تانیث،
جیسے نخل خاویت اور نخل منقعر جی من محامدہ لأصولها من مشارع الشرع ماؤ ولفروعها من قبول القبول نماؤ. اگلا جو نا اگلا قبول جی القبول الاول ریح الصبا. بس صبر. یہ من محامدہ کی من محامدہ اور دیکھو نا حال ہے کس سے کلم سے کلم سے جی. اور بیان ہے اس کا. کلم کا بیان. سنیں جی جی تے محامد جمع ہے محمدہ کی بمانا حمد بمانا بمانا حمد. اور حمد کیا ہوتا ہے مقابلۃ الجمیل من نعمت و غیرہا جی ثناء کے ساتھ اور تعظیم باللسان. لسان کے ساتھ. شکر مقابلہ کرنا نعمت کا بے اظہار تعظیم المنعم قولاً فعلاً اعتقاداً. اچھا جی تے اگے ہیں لے اصولہا بے بنایا شرع شریف نے بنایا مصنف نے شرع کو استعارہ کے طریقے استعارہ بالکنایہ کے طریقے پر بمنزل نہر کبیر کے جی فی کثر فوائدی ہی تشریعت کے اندر بڑے فوائدی فوائد ہیں سارے نفع ہی نفع ہے جی. جی پھر ثابت کیا اس کے لیے شارع راستہ وڈی نہر تخیل اور بنایا اس کے اصول کو وہ جو عقائد ہیں یہ بمنزل پیاسے جو محتاج ہیں پانی کی طرف اپنی حاجت میں یعنی وہ عقائد محتاج ہیں اپنی قوت میں ادلہ کی طرف اللہ کی طرف. کتاب سے سنت سے وغیرہ سے. پھر ثابت کیا ان کے لیے پانی شرع کی مشارع سے. اشارے سے. سنیں جی اچھا میں ایک دو لفظ پڑھ لی پھر میں عرض کرنا مانا ہوں اگے مشارع من مشارع شرع. جی جائز ہے یہ کہ ہو یہ جو ہے نا شرع ہے نا تو مشارع مشرع نے کہ بھئی جتھوں پانی گزرے نالیاں سنیں جی کہ بھئی چڑھتے اللہ تعالیٰ کی طرف کلم جی دراں حال ہے کہ وہ حمدے ہیں جی جی دراں حال ہے کہ وہ حالے کے محمدے جو اللہ کی طرف چڑھتے ہیں چڑھتے ہیں. جی جی کہ حمدوں کے اصول کے لیے شریعت کے نہروں سے پانی ہے. جی یہ تشبیہات نے شریعت کی شریعت کی نہروں سے پانی ہے. کی مطلب اصول سے مراد ہے عقائد. عقائد جی تو عقائد کے لیے جو اسلامی عقائد ہیں عقائد ہے. ان کے لیے شریعت کی نہروں سے کیا ہے پانی ہے. کہ مطلب بڑے حاشیت ہے یعنی ہر عقیدہ محتاج ہے کہ اس پر کوئی شرعی دلیل ہو قرآن سے حدیث سے دلیل ہو تو وہ شریعت کا پانی پینے کا محتاج ہو گیا یعنی مجھ پر دلیل پیش کرو یہ جو میں عقیدہ تم نے بنایا ہے دیکھو میری دلیل کیا ہے سمجھے ہی. اور والے فروعہا اور محامد کے اللہ کی جتنی بھی حمدیں ہیں نا وہ دو ہیں ایک ہے عقائد ایک ہے مسائل. عقائد اور مسائل ساری اللہ کی حمدیں ہیں. جی کون عقائد اور مسائل سارے سب یہ اللہ کی تعریفیں اللہ کیجیے. اور محامد کے فروع کے لیے محامد کے فروع کے لیے من قبول القبول نماء جی پہلے قبول سے مراد ہے القبول اول یہ ریح الصبات صبح کی ہوا کہ ان محامد کے فروع کے لیے یعنی مسائل کے لیے مسائل کے لیے جی بڑھنے بے قبولیت کی ہوا سے بڑھنا ہے پڑھنا ہے. یعنی مسائل ہر وقت بڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. تو چونکہ اللہ نو شریعت قبول ہے تو اس واسطے مسائل بڑھ رہے ہیں تو فقہا انہاں دا حل کڈ رہے ہیں. سنیا جی اے شاباش سے ہن ویکھ لو پھر تلے کو گل ویکھنی تے او مشارع اشارے دوبارہ او بھائی یجوز و یکون ھذا استعارہ بالکنایہ تشبیہ دی گئی محامد کو کس کے ساتھ شجر کے ساتھ من حیث الثمر پھل کے اعتبار سے اور دلالت کرتا ہے اس پر اضافت اصول اور فروع کی کس کی طرف
اسی کی طرف نا محامد کی طرف ادھر ہی ہے، اور اسی طرح تشبیہ دی کہ دین کو سمندر کے ساتھ، پھر اضافت کی کہ اس کی طرف مشارے کی الی آخر ہی. سنیں ہی مانا کرو کہ دراں حال کے وہ کلم کون ہیں جو چڑھتے ہیں، حمدیں ہیں ان حمدوں کے اصول کے لیے، یعنی عقائد کے لیے، یعنی شرع کے مشارے سے، یعنی شرع کی نہروں سے. او نہر کون ہے؟ او کتاب سنت ہے. کون ہے؟ ان کی نہروں سے کیا ہے؟ پانی ہے. بھی او جڑے اصول نے نا عقائد، انہاں دی مضبوطی جڑی ہے او دلائل نالے، کنہاں نالے؟ شرعی دلائل نالے جی. کون؟ کتاب و سنت نہ، ویسے نہیں عقیدے ثابت ہوندے جی. اور محامد کے فروع کے لیے قبولیت کی ہوا سے بڑھنا ہے. قبول اول صبح کی ہوا ہے. شاباش جی. حالے کہ وہ کلم حمدے ہیں حمدوں کے اصول کے لیے، یعنی عقائد کے لیے، شرع کے مشارے سے پانی ہے، اور محامد کے فروع کے لیے قبولیت کی ہوا سے بڑھوتری ہے. قبول اول صبح کی ہوا ہے. اللہ ان جعل اصول شریعت ممہدۃ المبانی وفروعها رقیقۃ الحواشی لطیفۃ الاطراف والجوانب دقیقۃ المعانی. چلیں جی. علاوہ ازیں بنایا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اصول کو ممہدۃ المبانی، تیار کیے گئی مبانی، مبنا بنیاد، کہ شریعت کے جو اصول ہیں نا وہ مقصدوں کے بنیاد ہیں. جو شریعت کے اصول ہیں نا عقائد ہیں، وہ ہماری زندگی کی بنیاد ہیں. اور بنایا اللہ نے محامد کے فروع کو، شریعت کے اصول کو ممہدہ تے بنایا اللہ تعالیٰ نے فروع کو بنایا رقیقۃ الحواشی، اے لطیفۃ الاطراف والجوان. کیا بنایا؟ لطیفۃ الاطراف والجوان، بھئی وہ نرم ہیں جی. تے دقیقۃ المعانی، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کے عقائد ہیں ان کو بنایا ممہدۃ المبانی، یعنی ان کو سمجھنا آسان ہے. جو بنیاد ہے اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، اور اس بنیاد پر جو اوپر فروع ہیں وہ اللہ نے ان کو بنایا رقیقۃ الحواشی تے دقیقۃ المعانی. کہ بھئی وہ دقیقہ منع مشکل نہیں ہے، یعنی اصل گل یہ کہ ایک دسیا گیا کہ ایک مکان ہے نا، اس دی ایک بنیاد کی بنیاد تے بنیاد دے اتے مال کھڑا ہوندا ہے. تے شریعت دے جڑے عقائد نے اے بنیاد نے، تے جڑے مسائل نے او انہاں اتے فروعات نے، او انہاں دے اتے شاخہ نے جی. سمجھ گئے ہو؟ اچھا او وے خدرو اللہ انجالا، یہ متعلق ہے سعود کے. کس کے؟ کون؟ اللہ جڑا ہے جی. بے سو یسعد، چڑھتے ہیں کلم طیب محامد سے جی، چڑھتے ہیں اللہ انجالا اس بنیاد پر. تے یا یہ متعلق ہے مقدر کے، یا یعنی محامد بحمدیں اللہ انجالا، محامد کے متعلق نہیں جو مذکور ہے، کیونکہ مصدر ہے نا، محامد مصدر ہے. مصدر موصوف جو ہوتی ہے نا وہ عمل نہیں کرتی. تو چونکہ تو مصدر موصوف ہے، آگے دی صفتہ نے بھی محامد، ایسے محامد جو کس کے لیے ہیں؟ شریعت کے اصول کے شابہ سے جی، تو وہ عمل نہیں کرتی. سنیں ہی. اچھا جی. علاوہ ازیں یہ کہ صرف خطبہ چل رہا ہے، اگوں تو مسئلے شروع ہو گئے تو پھر تو عبارت بھی سوکھی، تو مسئلے بھی صرف خطبہ ہے. پتہ ہے جو مصنفین مشکل لفظ لے آتے ہیں، بس اینی گل. علاوہ ازیں یہ کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اصول کو ممہدۃ المبانی، یعنی بھئی مقصداں دی بنیاد بنایا، بنیاد. اور بنایا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے فروع کو
رقیقت الحواشی حقیقت الحواشی یعنی اطراف اور یعنی لطیفۃ الاطراف والجوانب یعنی لطیفۃ الاطراف بھی ان دے بھی وہ نرم نے سمجھنے آسان نے مشکل نہیں ہیں تے رقیقت الحواشی تے دقیقت المعانی حقیقت المعانی مطلب وہ ہے نا بھی آسان بھی نے تے دقیقہ اس واسطے نے کہ جڑے مسائل مستنبت نے وہ ہر بندے دے وس دا کام نہیں ہے وہ صرف مجتہدین دسنے نے جی سمجھے پیا جی ہن مسئلہ پڑھتے پہ نہ رہندا تو میں کہ بے سچ غور کیتا جا سکتا ہے بھی ہن کی فیصلہ کرنا ہے جی اے شاباش جی علامہ عزیز بنایا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اصول کو مماحدت المبانی اور بنایا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے فروع کو رقیقت الحواشی یعنی لطیفۃ الاطراف والجوانب بنایا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے فروع کو دقیقت المعانی بنا جی بنا علی اربعۃ ارکان کسر الاحکام کہاں واحکامہ واحکامہ بالمحکمات غایت الاحکام چلو جی بنا علی اربعۃ ارکان جی او وفروع نا وہ رہ گا جو فروع مراد اصول سے وہ ہیں جو شامل ہیں کس کو عقائد کو اور مسائل کے رؤوف مسائل فریہ کے رؤوس جو بنیاد ہیں وہ کہ شریک ہیں اس کے سمجھنے میں کون عالم بھی اور عام اور ہونا ان کا مماحدت المعانی بنایا ان کو واضحۃ الادلہ اے مطلب ہے مماحدت المعانی ساطعۃ الحجت بعیدہ عن الخفا اور بعید شابہ سے متنبع ہوتا ہے وہ جو واقف ہے اس پر اور نہیں ملتبس امر اس کا اور نہیں محتاج عالم کے بیان کی طرف اور مجتہد کے بے عقیدے استنباط نال نہیں ثابت ہوندے جی اور فروع سے مراد ہیں فروع جزیات مسائل جو محتاج ہیں کدھر مجتہدین کے اور علماء کے اچھا جی بنا علی اربعۃ ارکان یہ بنا تو بھی اس عبارت تعلق متن رکھیے یہ بمنزل بدل کے ہے جملہ سابقہ سے جملہ یہ بمنزل بدل کے ہے یعنی تشبیہ دی گئی احکام شرعیہ کو محل کے ساتھ اس جہت سے کہ پناہ پکڑتا ہے اس کی طرف جی پناہ پکڑنے والا ان کی طرف محفوظ ہو جاتا ہے دین کے دشمن کی اغوا کرنے سے اور نار کے عذاب سے جو اس محل میں آ جاتا ہے وہ دین کے دشمنوں کے اغوا کرنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور آگ کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اللہ عبادہ کا وہ ویلی بڑی وڈی اتنے چادر ہے جی تو اندر تھلے آ جاؤ جی وہی گل جی 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 سنیں جی پاس اضافت کی مشبہ بے کی مشبہ کی طرف جیسے لجین الماء پیچھے مثال پڑھی سا جی 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 تے بنا علی اربعۃ ارکان عطف ہے بے تقدیر العاطف جی کس پر عطف جعل پر بھائی بنایا بنا اس پر کہ بنایا اللہ نے اصول شرع کو یہ اور بنایا اللہ تعالیٰ نے علی اربعۃ ارکان ان 4 ارکان پر بنا کی اللہ نے 4 ارکان پر وہ کیڑی شاید میں عرض کر دیں جی اور دیکھو نا جی یا حال ہے بے تقدیر قد اور یا بدل الاجتمال ہے یا نئی بات ہے لے بیان اس اصول کے عدد کے بیان کے لیے علاوہ زی کہ مراد ارکان اربع سے کون ہے عدلہ اور ہونا ان کا رکن من باعتبار اس کے کہ ان سے مسائل مستنبط ہیں یا باعتبار کہ ان پر اعتقاد بھی رکھنا ہے ہن دیکھو کہ بھئی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ نے 4 ارکان پر احکام کے محل کی یہ جو شریعت کا احکام کا جو محل ہے نا اس کی بنیاد 4 ستونوں کیڑا کتاب اللہ آگے یہ سمجھے اینا 4 ستونہ ہوتے شریعت دے محل دی احکام دا جڑا محل ہے نا جڑا کسر الاحکام ہے
کی جو بنیاد ہے وہ 4 ستون 4 ستونوں پر ہے. سنیں جی تے پھر اگے نا اگوں آ رہے محکمات تے او اگلے صفحے تے ہونے نصوص بے محکمات تے غیر محکمات. سنیں جی یہ اگلوں نال گل لیجیے جی. اچھا جی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی اللہ او اللہ جعل تطف پا کے جی کس پر 4 ارکان پر 4 ارکان احکام کے محل کی. احکام کے محل کی ہاں جی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ نے 4 ارکان پر احکام کے محل کی. واہ. وَأَحْكَمَهُ بِالْمُحْكَمَاتِ غَایَةَ الْإِحْكَامِ اور مضبوط کیا اللہ نے احکام کے محل کو محکمات کے ساتھ انتہائی مضبوطی. احکام یہ انتہائی مضبوط کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس محل کو نا محکمات یعنی نصوص قطعیہ نازل کر کے اس محل نو اللہ نے بڑا مضبوط کر دیا. بے قرآن آ گیا سونے دا فرمان آ گیا جی سمجھ آ گئی. اور مضبوط کیا اللہ نے احکام کے محل کو محکمات کے ساتھ غایت بے انتہائی مضبوط کرنا. وہ پھر جڑے محکمات نے نا جی وہ 2 نے انہاں وچوں ایک نے کہ جنہ دی مراد اللہ رسول جاندے نے ایک جڑے ساڈے واسطے واضح نے وہ اگوں بن گئے وجعل المتشابہات. او اگلے صفحے تے والنصوص او نکا جا ات پیا نظر آیا نا جی. اے محکمات دی اگوں 2 قسم ہو گئے. پڑھو وجعل المتشابہات مکسورات خیام الاستطار استطار استطار نہیں جی استطار جی ابتلاء لقلوب الراسخین. چلو اور بنایا اللہ تعالیٰ نے متشابہات کو پردوں کے خیموں کے مکسورات. سنیں جی جڑے پر خیمے تے انہوں تے پردے انہاں دے اندر اللہ نے انہاں نو بند رکھیا. صرف لفظ اسی پڑھ سکتے ہاں تو انہوں دا مطلب نہیں سمجھ سکتے. یہ متشابہات کے جی کیوں بنایا؟ راسخین کے قلوب کے امتحان کے لیے. راسخین کے اگو فینا نال دلیل ہوندی پیجے سنیں. او مکسورات یعنی محبوسات یعنی جعل خیام الاستار. استار نہیں ات کی استطار لکھے ہے نا ٹھیک ہے بھئی. بنایا اللہ تعالیٰ نے خیموں کے پردوں کو مدروبہ بنایا ہوا کس پر؟ متشابہ پر کہ محیط ہے اس کے ساتھ اس حیثیت سے کہ نہیں امید اس کے معنی کے بدوہ و ظہورہ اصلاً بمطابق اس کے جو مذہب ہے کہ کیا ہمارا مذہب کیا ہے کہ متشابہ نہیں جانتا اس کی تعویل کو مگر اللہ دے دسنے نال سونے جان دے بس. واہ فائدہ تو پھر ان کے انزال کا فائدہ کیا ہے؟ وہ آگے بچ بھی آ رہے ہیں ابتلاء کہ ان کو منع کرنا ہے غور و فکر کرنے سے ان میں اور پہنچنا اس کی طرف جو ان کے متمنا کی انتہا ہے کس سے علم بے اسراری. اس کو بھی روکنا انہوں نے جی بس جیسا کہ جہال مبتلا کیے جاتے ہیں اس کے حاصل کرنے کے ساتھ جو کہ جنوں وہ سمجھتے ہی نہیں جی علم سے اور گہری نظر طلب میں. اسی طرح علماء مبتلا کیے جاتے ہیں رکنے کے ساتھ اور اس چیز کے ترک کے ساتھ جو ان کے نزدیک محبوب ہے کیونکہ ابتلا ہر ایک کی اس کے مطابق ہوتی ہے. اچھا جی اے گل سمجھے ہی تے مانا. اچھا او سمجھا گیا ہے او ابتلا شاباش. اول ابتلاء راسخین اہل ان کا امتحان لال ان کو معنی سمجھانے کے لیے نازل نہیں کیا بلکہ ان کے امتحان کے لیے. مراد ابتلاء سے نہیں ہے حقیقی. کیوں بھی اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں بھی رک دینے کہ نہیں انج نہیں مراد کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم بھی حقائق الامور ہے اور اختبار
ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ਼ वो तो शान है जाहिल बेहा की ताकि हासिल हो जाए उनको इल्म बाद इसके कि नहीं था हासिल के भैया मुंडा पास हो गया जी बल्कि मुराद उसकी सूरत है बस सूरतन जी और वो क्या है कुदरत देना रजल को अमल के दरमियान और अमल से रुक और तखयीर उन दोनों के दरमियान ताकि इख्तियार कर किसी एक को हुण ये वे कि बई ए ऐता नहीं इन्हां दे पिछे नहीं पैना जी हुण जे साडी गल मन गया ते सवाब ही ते जे तू कीती हुज्जतबाजी ते फिर दूजा पासा है जी समझ आ गई गल नहीं ए गल जी और बनाया अल्लाह ताला ने मुतशाबिहात को मकसूरात पर्दों के खैमों का रासिखीन के कुलूब की इब्तिला के लिए ओ शाबा जी अल्लाह ताला ने मुतशाबिहात को मकसूरात पर्दों के क़याम के लिए शाबा जी शाबा के कुलूब के इब्तिला के लिए फ़इन्ना इंज़ाल अल-मुतशाबिहाति अला मज़हबिना व हुवा अल-वक़्फ़ु अल-लाज़िमु अला क़ौलिही तआला वमा यअलमु तअवीलहु इल्ला अल्लाह लिब्तिलाइ अर्रासिखीन फिल इल्मि बिक़दहि इनानि ज़हनिहिम अनि अत-तफ़क्कुरि फ़ीहा वल-वसूल इला मा यश्ताक़ून इलैहि मिनल इल्मि बिल असरार अल्लती अवदअहा फ़ीहा सब्र 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 फ़इन्ना इंज़ालल मुतशाबिहात अला मज़हबिना ले इब्तिलाए रासिखीन ले समझ आई ले ते विच जुमला मोतारिज़ा और वो वक़फ़ लाज़िम है अल्लाह तबारक व तआला के फरमान वमा यअलमु तअवीलहु इल्ला अल्लाह शवाफ़े आंदे ने वर्रासिखून फिल इल्म पर है साढ़े नज़दीक वक़फ़ इत्थे वे इत्थे वक़फ़ करिए ना हुण तकरीर है कि इंज़ाल मुतशाबिहात का हमारे मज़हब पर वो हमारा मज़हब क्या बैन सूर बैकर दो लिखे कि हमारा मज़हब यह है कि इस पर वक़फ़ करना है ये उन गल विच एक पासे हो गई कि इंज़ाल मुतशाबिहात का हमारे मज़हब पर ये रासिखीन फिल इल्म के इब्तिला के लिए किसके लिए इब्तिला किए बेकबहे इनान ज़हनिहिम बेकबहे ओ देखो अलकबह ये कि लंबा करे राकिब लगाम को किस तरफ अपनी तरफ किसकी तरफ ना ला युकालो बई अल मरकूब निसैर कज़ाफ़ सिरा पस हकीकत मंसूब की जाती कबह दाबा की तरफ और जब निस्बत की जाए लजाम की तरफ या इनान की तरफ तो फिर इसके माने में तजरीद होती है जी तो मुराद थे वे बई मोड़ना बई किस तरह बेकबह इनान ज़हनिहिम अपने ज़हनों की बागों को मोड़ने के साथ रोकने के साथ किससे तफक्कुर करने से मुतशाबिहात में और अतफ़ पा के तफक्कुर वसूल और रोकना पहुँचने से उस शय की तरफ के मुश्ताक होते हैं रासिखून उस शय की तरफ यानी वो मादा बयान यानी इल्म हासिल करना असरार का वो असरार के वदीयत रखा है अल्लाह ने उन असरार को फ़ीहा मुतशाबिहात में इस काम को रोकना है इस काम को ये काम नहीं करना ये काम नहीं करना समझे ही ए औदा अल्लाहुल असरार फिल मुतशाबिहात ते ईदा मुतद्दी दो मफूलों की तरफ इलाखिरी अच्छा अगो पढ़ना वलम युज़हिर फिर मना कर दें वलम युज़हिर तआला अहदम मिन खल्किही अलैना अलैहा के बस और नई इजहार फरमाया अल्लाह ताला ने नई ज़ाहिर फरमाया अल्लाह ताला ने किसी एक को अपनी मखलूक से उन पर यानी नई मुतले वलम युज़हिर बमाना लम यत्तले नई मुतले फरमाया अल्लाह ताला ने किसी एक को अपनी मखलूक में से उन पर सिवाय आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल इत्तिफाक
سرکار مطلع ہیں، بقایا میں اختلاف ہے، باقی وہ اللہ تعالیٰ جن کو جتنا جتنا نور دیتا ہے وہ ان کی اپنی قسمت ہے، لیکن جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مراد ہے، جتنی اللہ نے سرکار کو سمجھانی تھی اتنا سرکار کو اللہ نے علم دیا ہے جی، بات سمجھیے جی، ایشا بس جی۔ پس متشابہات کا نازل کرنا ہمارے مذہب پر، ان درمیان جملہ معترض ہے جی، اور وہ ہمارا مذہب وقف لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ پر۔ اور واپس چلو کہ انزال متشابہات کا ہمارے مذہب پر واسطے مبتلا کرنے راسخین فی العلم کے، کس چیز میں؟ اپنے ذہنوں کی باغوں کو موڑنے کے ساتھ، تشبیہات نے تفکر کرنے سے متشابہات میں اور پہنچنے سے اس شے کی طرف کہ مشتاق ہوتے ہیں کون؟ راسخون فی العلم، اس شے کی طرف، اس مادہ بیان یعنی اسرار، یعنی علم اسرار کا، وہ اسرار کہ ودیت رکھیں اللہ نے، ہاں وہ اسرار فی ہاں متشابہات میں نہیں مطلع فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو اپنی مخلوق سے ان پر، تو ان دے پیچھے نہ پینا اے ابتلا ہے جی۔ جی بس بے شک نازل کرنا متشابہات کا ہمارے مذہب پر، اور ہمارا مذہب وقف ہے جو لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ پر، انزال متشابہات کا بوجہ مبتلا کرنے راسخین کو مبتلا کرنے کے واسطے، راسخین فی العلم کو مبتلا کرنے کے واسطے، ان کے ذہنوں کی باغوں کو موڑنے کے ساتھ تفکر کرنے سے متشابہات میں اور پہنچنے سے اس شے کی طرف کہ مشتاق ہوتے ہیں راسخون فی العلم، اس کی طرف علم امادہ بیانی یعنی علم اسرار کا، وہ اسرار ودیت رکھے ہیں، ودیت رکھے اللہ تعالیٰ نے وہ اسرار، اللہ تعالیٰ نے وہ اسرار متشابہات میں، اور نہیں مطلع فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک کو اپنی مخلوق سے ان ان اسرار پر۔ اگلا جملہ پڑھ لا خصوصا منصت رائس ابکار افکار المتفکرین، منصت العروس مکان یرفع الیہ العروس للجلوۃ، بس اور پیچھے عطف پا کے کس تے، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے نصوص کو، کیڑے جڑے متشابہ نہیں جی، باقی سارے نصوص کو کیا بنایا اللہ نے؟ متفکرین کی فکروں کی، دوشیزاؤں کی، دلنوں کے ظاہر ہونے کی جگہ، سنیں جی، منصت العروس وہ جگہ ہوتی ہے کہ یرفع الیہ العروس، اٹھائے جاتے ہیں اس طرف دلنے جلوے کے لیے، مطلب کہ یہ بھئی مطلب سمجھ تشبیہات بھئی اللہ تعالیٰ نے متشابہات کولوں تے منع کیتا ہے، لیکن نصوص نو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھے ہے کہ او مجتہدین علماء آؤ زیارت کرو تے سمجھو، آؤ تے سمجھو تے اب لوکاں نو بھی سمجھاؤ تے آپ بھی عمل کرو تے لوکاں نو بھی عمل کراؤ جی جی، اے مطلب تشبیہ دیتی بھی انہاں نو بنایا منصہ، کی بنایا تے انہاں نو بنایا مکسورات، بے خبردار صرف لفظ پڑھنے الف لام میم ایشا بس ہے، سمجھے ہی او ویکھ لمانا کوئی او بنصوص او مراد ابکار سیش، او متفکرین کے افکار کے ابکار، ابکار جمع بکر کماری لڑکی، وہ معانی ہیں استنباط
اور احکام ہیں فکریہ غامدہ وہ کہ مختص ہے ان کے درک کے ساتھ، اور نکالتے ہیں ان کو وہ لوگ جو بات کرتے ہیں وَيُظْهِرُونَهُ عَلَى النُّصُوص جیسے ظہور دلنوں کا منصہ پر۔ آپ فقہ ساری پڑھ دیو، فقہاء نے سارا کچھ اتنے چوک تے لیا کے نہیں بہا دیتا جی میں ویکھ لو تھوڑے سامنے چمکتی بھی عرش جنت بھی عمل کرو اس اتنے جی اور دوبارہ پھر آشے وجہ شبہ کہ جو بکر ہوتی ہے نا وہ سالم ہوتی ہے کس سے؟ وجہ تشبیہ کہ بکر سالم ہوتی ہے عیب اور نقصان سے، اور وہ نقصان کیا ہے؟ زوال البکارت ہے۔ پس اسی طرح فکر سالم عن العیب و نقصان، عیب نقصان کیا ہے؟ راستہ پانا غلطی کا اور خطا کا۔ اور سنیں جی تے لہٰذا فکرہ بھی چونکہ سالم ہوندیاں نے تے لہٰذا بھی دین نو سمجھنے واسطے فکرہ سالم چاہی دیاں نے۔ مقصد تشبیہ سے اڑی تشبیہ دیتی ہے او دلنا نال، مقصد تشبیہ سے والقصد من التشبیہ الی اثبات ذالک الوصف المشبہ، مشبہ کون؟ فکرہ جڑیاں نے جی۔ پھر لازم آئے گا اس تشبیہ سے تشبیہ بالعروس کے ساتھ، پس وجہ شبہ کہ عروس مزین کی جاتی ہیں بحسن الثیاب، اسی طرح فکریں مزین ہوتی ہیں بے حسن ثواب سیدھیاں، اور یہ کہ عروس چھپے مخفی ہوتی ہیں کن میں؟ خیام میں۔ اسی طرح فکریں مخفی ہوتی ہیں خیالوں میں، اور معنی ہونا نصوص کا منصت اور محل ان کے جلوے کا یہ ہے کہ انہا کہ فکریں راستہ پکڑتی ہیں ان کی طرف اور سمجھتی ہیں ان کے معانی کو، اور حرکت کرتی ہیں فکریں الفاظ سے پھر معنی سے۔ اے تشبیہ ساری بھی جویں بھی اے بھی اوتھے انج ہوندا ہے اس طرح جڑا ہے نا جی بھی اے اس طرح کر کے تسی اوتھے تہ تک پہنچو گے تو تاں تانوں شریعت سمجھ آوے گی جی۔ اور بنایا اللہ تعالیٰ نے نصوص کو متفکرین کی فکروں کی دوشیزاؤں کی دلنوں کو منصہ سنیں جی سارا جی کہ منصت العروس جگہ ہے کہ بلند کی جاتی ہیں اس کی طرف دلنے جلوے کے لیے۔ ہاں جی شبہ اور جی۔ بنایا اللہ تعالیٰ نے نصوص کو متفکرین، اللہ تعالیٰ نے نصوص کو متفکرین کی فکروں کی دوشیزاؤں کی دلنوں کے کا منصہ، منصت العروس جگہ ہے کہ بلند کی کو جاتی ہے۔ تشبیہ سمجھ آئیاں جی؟